پھر ہمارا میڈیا بھی دیکھے نا میرے بھائی، مطلب ہر چیز پہ جو پروگرام ہونا ہے تحریک انصاف پہ ہی ہونا ہے، بھائی کر رہے ہیں 14 اگست کو کر رہے ہیں، ہر چیز پہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں، جیل کے باہر کون کھڑا. تو اگر میڈیا بھی ساری رات، ناٹ یو بشیر بھائی، آپ تو بڑے آبجیکٹو پروگرام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 7 سے رات 11 بجے تک ہر طرح کی اوٹ پٹانگ وی لاگ اور خبر اور پتہ نہیں کون سے ذرائع سے خبر پہ اگر پروگرام کرنا ہے، وہ چھوٹیں گے کہ ہمارے بچے آئیں گے کہ پروگراموں نہیں آئیں گے. بچے نہیں میں بتا رہے رضا بھائی، یہاں پہ ہمارے. میں آپ کو تو کھل جب کر آپ آن سارا کا ایئر ایک سارا بات بتا رہا دن ہوں. میڈیا میں یہی کرتے رہیں گے تو پھر نون عوام لیگ کیا والے کرے گی؟ ڈرتے ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے، پیپلز پارٹی والے گھبراتے ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے، تو اب کیا کریں؟ کس کو لائیں؟ کس کا بینڈ بجے گا؟ وہ صرف آپ سے گھبراتے ہیں، میڈیا سے نہیں کرتے. آپ سے تو خیر ہر کوئی گھبراتا ہے. بڑی تو مہربانی ہے آپ آپ کی. اپنی بات نہ کریں، تو سچ باقی بول لوگوں لیں کو کہ بلائیں. نا، سچ بول لیں تھوڑا سا. اپنا اختیار ولی صاحب ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں؟ اختیار ولی صاحب سے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ مزے کی بات ہے، 8 بجے اختیار ولی صاحب نے بالآخر ہمیں جوائن کر لیا ہے تقریباً 15 منٹ کے بعد. اختیار بھائی کا بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا. سینیٹر یار ہو گیا. اختیار ولی صاحب دیکھیں، آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، پروگرام لائیو تھا، 38 منٹ کا یہ پروگرام ہونا ہے، 15 منٹ آپ آئے نہیں ہیں. پھر آپ نے کوئی ایک تعریف کرتے ہوئے اپنی قائدین کی، آپ نے 11 منٹ اس میں لگا دینے، 4 منٹ کی ایک بریک آ جانی ہے، پروگرام ختم ہو جانا ہے. جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی اینکر ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اینکر ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ آپ ادھر ادھر کے بولتے رہیں گے. مجھے ڈائریکٹ صرف یہ بتائیں کہ خواجہ آصف نے کہا کہ بہت سے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے فورن نیشنلٹی لے لی پرتگال کی، تو کیا ان بیوروکریٹس کے اب نام آئیں گے اور ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی، یا یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اب اس کے بعد ہم بھول جائیں؟ اختیار صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کو بالکل آپ کی آواز ہے. تو میں نے جو میری سوال، آواز آپ تک جی پہنچ رہی آ ہے؟ گئی آپ کی آواز. آپ کی آواز اب کون بےتاب ہے سننے کو؟ وہ کون بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے پرتگال کی نیشنلٹی لے لی؟ سر مجھے صرف اتنا پتا، میری آواز آپ تک پہنچ آپ رہی ہے؟ کی آواز آ رہی ہے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں اشتہار بھی نہیں چلنے دوں گا جب تک آپ پوری بات نہیں کریں گے. میری تنخواہ لیٹ ہو بھلے سے ہو، اس کا جواب مجھے یہ آپ چاہیے. کی مہربانی ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب. دیکھیں، خواجہ آصف صاحب نے جن باتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، تو اٹس اے سیریس میٹر. پاکستان میں ایسے بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹی تو کرتے ہیں، نوکری یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اور اپنی سروسز کے بیچ میں جو ہے تو باہر اپنی جائیدادیں لے لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں، کوئی جو ہے جاگیریں بنا لیتے ہیں، کوئی وہاں پہ اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ان کے کیریئر مجھے سب کا وغیرہ. پتہ ہے، مجھے تو تو میرے نام خیال چاہیے. میں جو بات انہوں نے کی ہے، اور وہ بات اب صرف وزیر اعظم شہباز شریف تک نہیں بلکہ یہ بات اب میاں نواز شریف تک بھی پہنچ چکی ہے. اور مجھے اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ نام کا بھی ذکر آئے گا اور کام کا بھی ذکر آئے گا. اور آپ کے خیال کون میں کون کتنے ہے لوگ یہ ہیں؟ چیز اب میرے کتنے خیال میں لوگ ہیں وہ اس میں؟ پردے میں نہیں رہیں گے. کتنے لوگ ہیں اس میں لسٹ میں؟ یہ بتا دیں. میرے خیال میں جو میری نالج میں ہلکی پھلکی نالج میں بات ہے، تو اس میں کم و بیش اس طرح کے کوئی 2-3 درجن سے زائد لوگ تو ایسے ہیں جن کو مطلب جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھیں آگے اس میں کیا بات نکلتی ہے، اب کتنے کیا ہیں ایکچوئل، ان کی ہمارے تعداد قانون کیا کے ہے، مطابق اور ان کو کس نے اریسٹ کیا جائے کیا گا؟ ہے. یہ قانون کے مطابق اریسٹ کرنا، نیب کی انکوائری کا ہونا، احتساب کا عمل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن مینز کہ اس پہ بڑے اعلیٰ فورم پر، بڑے ذمہ دار فورم پر ڈسکشن بھی جاری ہے، اور اس پہ کچھ طریقہ کار بھی وضع کیا جا رہا ہے تو کہ اتنی دیر کیا پر ہونا چاہیے. ڈسکشن ہوگی قوم نا کو کہ بھی سارے مطمئن بڑے کرنا آرام ہوگا سے اس ملک سے نکل جائیں. اپنی. ہوں. نہیں، خیر میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں رہا. میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی وہ ایک مناسب وقت پر
ایک مناسب مسئلے کی طرف کی ہے. اور میرے خیال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مبشر لقمان صاحب کہ کرپشن میں ملوث لتھڑے ہوئے لوگ چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں، میرا چاہے وہ سوال کچھ پولیٹیشنز اور ہے. ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ایک منٹ جرنلسٹ ہوں، جج ہوں، جنرل ہوں. جی اپنا پولیٹیشین تو بیچارہ زیادہ ڈیفینڈ ہی کر رہا ہوتا ہے اور 99% کو موقع بھی نہیں ملتا کرپشن کرنے کا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیوروکریٹ کو ہاتھ ڈالیں گے جس دن آپ, اس دن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, پوری دنیا دیکھنا چاہتی کہ کیا ہوتا ہے. آسان نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیوروکریسی ہماری ملکی جو ہے, بیوروکریسی ہر ملک میں طاقتور ہوتی ہے, لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہمارے ملک بیوروکریسی میں بہت زیادہ طاقتور ہے. پاورفل آپ کے وزیر اعظم صاحب اگر خود اپنے بیوروکریٹس پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. I mean, سچ تو یہی ہے. کیونکہ کامران مرزا, فیکٹ آف دا میٹر از کہ ابھی خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دی کچھ مہینے پہلے, آپ یاد کریں, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کروڑوں یونٹ ہمارے چوری ہوتے ہیں. تو انٹیریئر منسٹر بھی, وہ ایف آئی اے بھی ان کے انڈر, لیکن ایک یونٹ چوری کرنے والا جو ہے پکڑا نہیں گیا اس ملک میں. لوگوں کو اسی طرح جعلی بل آ رہے ہیں. ہوز ریسپانسبل؟ صاحب دیکھیے, چوری کرنے والا اگر رسپانسبل ہے تو چوری کروانے والے بھی رسپانسبل ہیں, اور جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں. ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون چوری کر رہا ہے. ایون ہمارے گلی محلوں میں سب کو پتا ہے کہ جی ساتھ والا چوری کر رہا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ بھی ہم پے کر رہے ہیں. یہ جو چوری کرتا ہے, یہ ہم سب پہ اس کی چوری تقسیم ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا, ہم پتہ نہیں ڈرتے ہیں, کیوں خاموش رہتے ہیں. اس میں لحاظ والی کون سی بات ہے؟ وہ تو میرے اور آپ کے سب کے پیسے چوری کر رہا ہوتا ہے. مگر جب اگر ڈائریکٹ وہ جیب سے نکالے تو تو ہم اگر اس پہ بات. انٹیریئر منسٹر ہمیں نشاندہی کر رہا ہے اور وہ خود نہیں پکڑ رہا کسی کو, یا پکڑا نہیں جا رہا کوئی, تو ہم کس کے پاس بابلا کریں؟ انٹیریئر منسٹر کی جو جورسڈکشن ہے وہ میرے خیال کوئی 15 کلومیٹر پہ ہی ہے. تو 15 کلومیٹر کے اندر ایک چور پکڑ لیتے, ہمیں نظر تو آ جاتا. وہ بھی نہیں پکڑ رہے. وہ انہوں نے بھی کچھ 4-4-6 کام پکڑے ہوئے ہیں نا, تو 4-4-6 کام جو ہے نا, وہ پھر ماسٹر آف نن ہو جاتا ہے نا. بانٹے کام بانٹے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میرا انہوں خیال نے ہے اس کہ لیے زیادہ پکڑے تھے کہ وہ بانٹ کے آپ کو دے دیں. خدا کا خوف کریں اپنا. کامران صاحب کیا ہو گیا سر, جب تک آپ تقسیم نہیں کرو گے کام جو ہے, وہ کام کا اسٹینڈرڈ ختم ہو جائے گا, گر جائے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے حکومتوں. رضا ہارون صاحب, آپ نے سن لیا انڈیا کے ایئر چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا آپ وہی چائے پینا چاہیں گے جو وہ پی کے سٹیٹمنٹ دینا شروع ہو گئے تھے؟ کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہمارے بھی دماغ کرنا شروع ہو جائے. کیا کہیں گے ان کے اوپر آپ؟ بولتے ہیں ڈاکٹر اکرام رئیس تھی بھائی. رضا ہارون صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اب میں نے کہا انڈین ایئر چیف کا جو بیان آیا مضحکہ خیز قسم کا, میڈ ان بالی ووڈ بیان, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کنٹینیوشن آف کارٹون نیٹ ورک ہے جو انہوں نے شروع سے شروع کر رکھا ہے. اب ان کی نیوز ویلیو نہیں رہی نہیں, اور بالکل جو ان کی جو بےزتی ہو رہی ہے, سچی معنوں میں بےزتی ہو رہی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے.